اس سارے سینیریو کے بعد پوسٹ وار کے اوپر ہم چلتے ہیں. پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا کے ممالک کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ظاہری بات ہے ابھی ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں جائیں گے تو، لیکن کیا منظر نامہ ہے اس وقت پاکستان کا؟ پاکستان کیسے اوپر آ سکتا ہے یا اوپر آ رہا ہے؟ جی پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سے ہم اگر لے کے چلیں ڈپلومیسی کے حوالے سے، تو پاکستان نے کوئی ڈوسائل ڈپلومیسی نہیں کی، کوئی سبمسو نہیں تھا. بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک پروڈنس کا اظہار کیا پاکستان کے جتنے ٹاپ نوچ ڈپلومیٹ تھے، چاہے وہ رشیا میں بیٹھے ہوئے تھے یا خالد جمالی، فوراً RT کے اوپر آ کے اپنا کیس پریزنٹ کیا. ڈاکٹر فیصل اسکائی نیوز کے اوپر آگے، CNN کے اوپر رضوان سعید امریکہ سے آگے، اور ممتاز زہرا بلوچ 24 فرانس کے اوپر آ گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈپلومیٹک مشن ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں، یہاں ناظرین کو بتا دوں پاکستان 2025 جنوری تک غیر مستقل رکن ہے سلامتی کونسل کا. 15 رکن ہوتے ہیں، اس میں 10 نان پرماننٹ ہیں. ہم نے جب انڈیا کی قرارداد آئی، انڈیا نے ان لوگوں کو بریفنگ دی. انڈیا مستقل رکن ہے؟ انڈیا مستقل رکن نہیں ہے، انڈیا بھی غیر مستقل رکن ہے، انڈین ہے ہی نہیں. وہ ہر سال الفابیٹک آرڈر میں چینج ہوتے رہتے ہیں. 2021 سے 23 تک انڈیا تھا، اب ہماری ٹرن تھی، الفابیٹک آرڈر کے اندر ہے. تو پاکستان نے اس ریزولوشن کو انفلوئنس کیا کہ اس میں سے جو ایسے الفاظ ہیں جو پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسے نکال دیں. ٹھیک ہے. تو کسی ایک کنٹری نے بھی پاکستان کا نام استعمال نہیں کیا. یاد رکھیں جو انڈیا اپنے آپ کو عالمی سفارتکاری کے اندر سمجھتا تھا یہ میرے اسٹریٹجک الائیں ڈی فیکٹو پارٹنر ہیں، نہ امریکہ نہ فرانس جو کہ رافیل بنانے والے ہیں وہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پورے یورپ نے انڈیا سے بدلہ لیا کہ جب رشیا یوکرین پہ اٹیک کر رہا تھا تم تیل کیوں لے رہے تھے اس کا، تو انڈیا کہتا تھا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اپنی مرضی کریں گے. آج انڈیا کو وہ مزہ اس نے چکھ لیا، پورا یورپ پیچھے کھڑا. حالانکہ اس انڈیا نے، میں آپ کو بتا دوں، 12 لوگوں کو، 12 جو دنیا کے صدور تھے انہیں کال کیا کہ جب وہ سعودی عرب سے آیا پہلگام ایشو کے اوپر 100 لوگوں کو مودی نے، 100 جو وہاں کے ڈپلومیٹس تھے ان کو بریفنگ دی. لیکن اس کے باوجود وہاں کے اوپر جو امریکہ میں خبر چھپی نیو یارک ٹائمز میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ انڈیا سیمز ٹو بی بلڈنگ اے کیس فار اسٹرائکنگ پاکستان. اور پرانی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے، اس نے کوئی ایویڈنس، سبسٹینشیل ایویڈنس تو ہمیں شو ہی نہیں کیا. یہ وہ اخبار سے بات کر رہے ہیں، یہ وہ اخبار سے بات کر رہے ہیں جن کو بریفنگ دی گئی، بار بار انڈیا فریم کر رہا ہے ساری چیزیں. بالکل. انہوں نے کہا بھائی جان ادھر نئی چیز کوئی نہیں ہے، کوئی چیز سب پرانا ہے، سب پرانا ہے، اور یہ پاکستان پہ حملہ آور ہونے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل. تو نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر جو ہے وہ 27 اپریل کو ہی دے دی تھی کہ ایک بھی جو وہاں کا ڈپلومیٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ دکھایا ہی نہیں گیا. تو یعنی انڈیا چاہتا تھا یہ بیٹھے ہمارے ساتھ، اور پریشر جنریٹ کا مطلب ہے دوسرے ممالک بیٹھ گئے میرے ساتھ. بالکل. یعنی انڈیا پوری دنیا میرے ساتھ، دنیا بیٹھ گئی ہے. بالکل. آؤ چلو اب حملہ آور ہوتے ہیں اور جو دل کرتا کرتے، جو دل کرتا کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. اور ایک اور بات ہے، جب پاکستان جو تھا پریکٹیکلی اپنے تمام جو ہمارے آفیسرز تھے آرمی کے پورا پیرافرنیلیا تھا اسے انٹیکٹ کر کے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے رسپانس دینے کی بات کر رہا تھا. مودی اس وقت مل رہا تھا RSS کے چیف کو. RSS کا چیف آ کے دلی میں جو موہن بھگوت ہے وہ مل رہا ہے، اور وہ ہے جو کہتا ہے پاکستان کے ٹکڑے کر دوں گا اور کشمیر کی خواتین سے شادیاں کروں گا جو کہ سفید چمڑی ہے جن کی ہے. اس سارے معاملے میں ہم کشمیر کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں.